شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ باب ما جاء في الاعتدال في السجود وبه قال حدثنا مناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وانس وابي حميد وعائشه رضي الله عنها وعنهم. قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والامر عليه عند اهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون افتراش السبع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه وعنهم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن احدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء فی الاعتدال فی السجود، سجدے کے اندر اعتدال اور اطمینان کا بیان۔ رکوع میں بھی اطمینان سے جانا چاہیے، سجدے کے اندر بھی اطمینان سے جانا چاہیے، جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عضو کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ادا کرنا۔ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ علماء احناف کے یہاں یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرے اماموں کے پاس یہ فرض ہے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں اعتدال نہ ہوا اور اطمینان کے ساتھ میں سجدہ اور رکوع نہ کیا گیا تو نماز ہی باطل ہے، اور علماء احناف کہتے ہیں ہو تو جاتی ہے لیکن بڑی ناقص ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی پر باب قائم کیا ہے، اور اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدکم فلیعتدل ولا یفترش ذراعیہ افتراش الکلب۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فلیعتدل تو اس کو چاہیے کہ وہ اعتدال کرے، یعنی اطمینان کے ساتھ میں سجدہ کرے۔ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح بچھا نہ ڈالے جیسے کہ کتا بچھا لیتا ہے۔ کتا بیٹھتا نہ دیکھا ہوگا، یوں بیٹھتا ہے کتا۔ اگر سجدے میں ایسا رکھیں گے یہ کتے کی کیفیت ہو جائے گی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسا رکھو، یہ اوپر رکھو، ایسا بچھا نہیں دینا چاہیے، بچھا دینا ممنوع ہے۔ ہاں عورتوں کو بچھا دینا چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے یہی سنت ہے، لیکن مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بچھا نہ ڈالے۔ کہتے ہیں وفی الباب عن عبد الرحمن بن شبل وانس والبراء وابی حمید وعائشہ، حدیث جابر حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم یختارون الاعتدال فی السجود ویکرہون الافتراش کافتراش السبع۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں نماز میں اعتدال کو، اور مکروہ قرار دیتے ہیں سبو یعنی درندے کی طرح ہاتھوں کو بچھا دینا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت انس کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا یبسطن احدکم ذراعیہ فی الصلاۃ بسط الکلب۔ وہی مضمون ہے، الفاظ دوسرے ہیں۔ اعتدلوا فی السجود، سجدے کے اندر اعتدال کرو، اطمینان کے ساتھ میں سجدہ کرو۔ ولا یبسطن احدکم، اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں کو بچھا نہ ڈالے نماز میں بسط الکلب، کلب کی طرح بچھا دینا۔ لفظ الگ ہے، افتراش کا لفظ اوپر آیا تھا، یہاں بسط کا لفظ ہے، اور دونوں کے معنی بچھا دینے کے ہیں۔ جی باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود وبه
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروا. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. ہاتھوں کو رکھنے اور قدموں کو کھڑا کرنے کا بیان سجدے میں. سجدے کی کیفیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھنا ہے اور قدم کو کھڑا کر لینا ہے پیچھے ایسا جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں, قدم پیچھے ایسا کھڑا کر لیتے ہیں. اس کو بتانا چاہتے ہیں. یہ حدیث ہے حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص کی, جو اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الیدین ونصب القدمین. اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو رکھنے کا اور قدموں کو کھڑا کر لینے کا حکم دیا. لہذا سجدے کے اندر ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے گا اور پیچھے پیروں کو کھڑا کیا جائے گا. پیروں کو ایسا نہیں بچھا لینا چاہیے. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, پیچھے قدم جماتے نہیں, اور کوئی یوں کر لیتا ہے, کوئی یوں کر لیتا ہے. اصل یہ ہے کہ ایسا کھڑا کرے اور انگلیوں کو حتی الامکان قبلے کی طرف کر لے. جب پیروں کو ایسا کھڑا کریں گے تو انگلیوں کو جتنا ممکن ہے قبلے کی طرف کر لینا چاہیے. یہ ہے قبلے سجدے میں جانے کا طریقہ. اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں قال عبداللہ وقال معلى حدثنا حماد بن مسعدہ عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراہیم عن عامر بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الیدین فذکر نحوه ولم یذکر فیہ عن ابی. یہ روایت کا فرق بتا رہے. ایک روایت یوں بھی آئی ہے کہ عامر بن سعد نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. اوپر انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا تھا. اوپر کی سند میں تھا کہ عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے ان ابی ہی اپنے والد یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی سے روایت کیا. یہ روایت تو موصول ہے, لیکن ایک دوسرے طریق میں یوں آیا ہے کہ عامر بن سعد نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, والد کا حوالہ نہیں دیا. والد کے حوالے کے بغیر یہ روایت مرسل ہو گئی, صحابی کا واسطہ چھوٹ گیا, اسی لیے اس کو مرسل کہا جاتا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں روا یحییٰ بن سعید القطان وغیر واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراہیم عن عامر بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الیدین ونصب القدمین مرسل. بہت سے لوگوں نے اسی طرح روایت کیا ہے, مرسل روایت کیا ہے, یہ حدیث موصولاً روایت نہیں کی ہے. وہذا اصح من حدیث وہیب, اور یہ مرسل حدیث کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ اصح ہے بنسبت اس حدیث کے جو وہیب سے منقول ہے اور موصولاً موصول ہے. اوپر کی حدیث موصول تھی, امام ترمذی اس کے بعد ایک مرسل حدیث لا رہے, اس میں ان ابیہ کا واسطہ نہیں ہے. وہ حدیث روایت کر کے کہتے ہیں کہ یہ اصح ہے. وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاخْتَارُوا. حدیث مرسل ہونے کے باوجود تمام علماء کا اجماع ہے اسی پر کہ اسی طرح کرنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض حدیثوں میں جو ہے
ایسا ہے کہ وہ حدیث مرسل ہیں یا ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل اسی پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ امام ترمذی حدیث نقل کر رہے ہیں اور پہلے موصول حدیث لائے، پھر اس کے بعد کئی طرق سے انہوں نے اس کا مرسل ہونا بیان کیا اور یہ کہا یہ اصح ہے اس کے مقابلے میں، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں علماء کا اسی پر عمل ہے، اجماع ہے، تو عمل اسی پر ہے حالانکہ حدیث یہاں پر مرسل ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے حدیث مرسل کو تقویت پہنچتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث اگر ضعیف دو سندوں سے آ جائے قوت آ جائے گی، یا حدیث ضعیف رہے لیکن صحابہ کا اس پر عمل ہو وہ بھی تقویت پا جائے گی۔ اگر حدیث ضعیف ہو علماء کا فتویٰ اسی کے مطابق ہو وہ حدیث بھی قوی ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ اصول ہیں کہ حدیث کے ضعف کے باوجود اگر تعدد طرق پایا جائے گا حدیث کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، اور صحابہ کا عمل اس کے مطابق ہوگا تو بھی اس کے اندر قوت آ جائے گی، یہاں تک کہ علماء کا فتویٰ اس کے مطابق ہوگا تو اس کے اندر بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور امام ترمذی یہ اشارے جو دیتے ہیں نا یہ اسی لیے دیتے ہیں، یہی بتانے، یہی اصول بتانے۔ اب دیکھو حدیث مرسل بیان کی اور حدیث مرسل کو اصح قرار دیا اور آگے کہا وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاخْتَارُوهُ، علماء کا اسی پر اجماع ہے اور انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود علماء کے فتوے اور علماء کے عمل کی وجہ سے تقویت پا گئی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ جی آگے پڑھیے۔ باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنه وعنهم قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء قال وفي الباب عن انس رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في إقامة الصلب اذا رفع راسه من الركوع والسجود، سجدے سے اور رکوع سے جب اپنا سر اٹھائے تو پیٹھ کو درست رکھنے کا بیان، یعنی جب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں پیٹھ اچھی طرح ٹھیک کھڑے ہو جائے، جب سجدے میں جا کر سجدے سے اٹھیں بیٹھیں اچھی طرح اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ بھی اعتدال کا ایک جو ہے سبق ہے، اعتدال کی شکل ہے۔ جیسے سجدے میں جائیں اطمینان سے سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد جب اٹھیں تو بھی اٹھ کر ٹھیک بیٹھ جائیں، رکوع سے اٹھیں تو کمر بالکل درست ہو جائے، یہ نہیں کہ جناب ابھی اٹھے ہی نہیں جھک گئے، سجدے سے سر یوں کر لیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ٹھونگ مارتے ہیں، جیسے چڑیاں ٹھونگ مارتی ہیں نا، تو ایسے یہ سجدہ بھی ٹھونگ مارتے ہیں۔ یہ کوئی سجدہ نہیں ہے، یہ رکوع کوئی رکوع نہیں ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ سجدے سے بھی اور رکوع سے سر اٹھا کر اچھی طرح پیٹھ کو ٹھیک کر لو، پھر اس کے بعد جھکو، اس کا بیان اس کے اندر ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز جب کہ آپ رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب سجدے میں جاتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے قریبا من السوا، آپ کی نماز برابر ہوا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ رکوع میں جتنا جاتے
رکوع سے اٹھ کر بھی کھڑے ہوتے، سجدے میں جتنا جاتے سجدے سے اٹھ کر اتنا ہی بیٹھتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سجدے میں، رکوع میں جتنا وقت سجدے میں اتنا وقت ہوتا تھا، اور قومے میں جتنا وقت، اور اسی طرح جلسے میں اتنا وقت ہوتا تھا، قریبا من السوا، قریب برابر جیسے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے، اچھی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد میں جھکتے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا پیٹھ ٹھیک ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی اٹھے ہی نہیں جھک گئے، رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوئے جھک گئے، یہ بات غلط ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ براء ابن عازب کی حدیث حسن صحیح ہے، اور علماء کا عمل اسی پر ہے۔ جی باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا وهو حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد قال وفي الباب عن انس ومعاويه وابن مسعود صاحب الجيوش وابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وبه يقول اهل العلم ان من خلف الامام انما يدفعون للامام فيما يسمعون ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یبادر الامام بالرکوع والسجود۔ اسے دو طرح پڑھ سکتے ہیں، یبادرہ پڑھیں گے تو امام کے اوپر نصب پڑھنا ہے، اور یبادرہ کی ضمیر مصلی کی طرف جائے گی، مقتدی کی طرف، یا اس کو پڑھیں یبادرہ مجہول کا صیغہ، تو اس صورت میں الامامو پڑھیں گے اور یہ ہو جائے گا نائب فاعل۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یبادر الامام بالرکوع والسجود، یا پڑھیں گے باب ما جاء فی کراہیت ان یبادر الامام بالرکوع والسجود۔ پہلی صورت کا ترجمہ یہ ہے، اس بات کی کراہیت کے بیان میں کہ مصلی امام سے آگے بڑھ جائے رکوع اور سجود میں، مبادرت مانے آگے بڑھنا، یہ ضمیر لوٹے گی مصلی کی طرف، مصلی آگے بڑھ جائے الامام، امام سے رکوع میں اور سجود میں، یا اس کو مجہول پڑھے تو ترجمہ کریں گے اس بات کی کراہیت کے بیان میں کہ امام سے آگے ہوا جائے، ان یبادر الامام، امام سے مبادرت کی جائے رکوع میں اور سجود میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رکوع اور سجود اور دیگر اعمال میں نماز کے اندر امام کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے رکوع نہیں کیا، آپ نے رکوع کر لیا، امام ابھی سجدے میں گیا ہی نہیں کہ آپ سجدے میں چلے گئے، یہ بات غلط ہے۔ پہلے امام جائے گا، پھر اس کے بعد مقتدی جائیں گے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں حدثنا البراء وهو غیر کذوب، ہم سے حدیث بیان کی حضرت براء ابن عازب نے، اور وہ غیر کذوب تھے، یعنی وہ جھوٹے نہیں تھے۔ یہ تاکید کے لیے فرمایا ہے، بھائی مجھے حضرت براء ابن عازب نے حدیث بیان کی ہے، اور وہ کوئی جھوٹے آدمی نہیں تھے، بڑے سچے آدمی تھے، انہوں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی۔ کیا حدیث؟ انہوں نے کہا کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسہ من الرکوع لم یحن رجل منا ظہرہ حتی یسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنسجد۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے تو آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے
تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی پیٹھ جھکاتا نہیں تھا. لم یحنو نہیں جھکاتا تھا. رجل منا ہمارے میں کا یعنی صحابہ میں کا کوئی آدمی ظہرہ اپنی پیٹھ حتی یسجد رسول اللہ جب تک کہ اللہ کے رسول سجدے میں نہ جاتے تھے. تو حضور رکوع سے اٹھتے, صحابہ بھی اٹھتے. کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جھک نہیں جاتا تھا اللہ کے رسول کے جھکنے سے پہلے. جب آپ جھکتے تب ہم جھکتے. معلوم ہوا امام پہلے جائے گا سجدے میں, مقتدی بعد میں جائیں گے. رکوع میں بھی یہی ہوگا, رکوع میں امام پہلے جائے گا اور مقتدی بعد میں جائے گا. یہ مسئلہ متفق علیہ ہے, ظاہر بھی ہے باہر بھی ہے. امام ترمذی نے کہا وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ, اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں اِنَّ مَنْ خلف الامام انما یتبعون الامام, جو لوگ امام کے پیچھے ہیں وہ امام کی اتباع کریں گے. فیما یصنع, ہر اس کام میں جو امام کر رہا ہے. لا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك خلافا, ہم علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں پاتے. جی